پر محمد موجود ہے. اس کے جواب کے لیے بہت سوال. آج کا عنوان جس پر مجھے خداوند کے کلام کی مناتی کرنا ہے وہ ہے وعدہ کا فرزند. دا سن آف پرامس، وعدہ کا فرزند. ہمارا جس طرح ایک گاڑی کو چلنے کے لیے تیل کی ضرورت ہوتی ہے، انجن سٹارٹ کرنے کے لیے آئل چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح آج میرے گلے کو بھی آئل کی ضرورت ہے. جس طرح پرانے وقت میں رومی حکومت کی زپر اور ڈال کو بار بار تیل لگانا پڑتا تھا، اگر وہ تیل نہ لگتا تو وہ خشک ہو کر ٹوٹ جاتی تھی. اکثر جب کوئی بادشاہ جنگ ہار جاتا تھا تو یہ بات ہوتی تھی کہ اس کی زپر کو تیل نہیں لگا. جب ساؤل بادشاہ قتل ہوا تو داؤد نے یہی بات کی. دوسرا سیموئیل پہلے بات کی زید میں وہ لکھتا ہے یعنی ساؤل کی زپر جس پر تیل نہیں لگایا یا امن ابلیس آپ کی طرف تیر پھینک رہا ہے اور ضرورت ہے کہ اپنے امان کی ڈھال کو تیل لگا تاکہ اس کے ہتھیاروں کو آپ ناکام کر دیں. پاکرو یہاں پر موجود ہے اور آپ اس تیل کو اپنی زندگی میں ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تاکہ ابلیس کے حملے ناکام ہو جائے. مانتا ہو اگر آپ خاموش رہیں تو خاموشی بھی ابلیس کا تیر ہے. جب آپ خاموش رہتے ہیں تو آپ شرمندگی کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں اور شرمندگی آپ پر غالب آ جاتی ہے اور آپ خاموش ہو جاتے ہیں. ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ بولیں، وہ آپ کی آواز کو چھڑا دینا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ خدا کی حمد کریں، آپ ہاللویا کا نعرہ لگائیں. وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے گناہ کا اقرار کریں. وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے گناہ کو دور کر سکیں. یہ اس کا ہتھیار ہے. اس لیے وہ آپ کے ذہن میں بار بار آپ کے ماضی کو لے جائے. آپ نے کل یہ گناہ کیا تھا، آپ نے پرسوں یہ گناہ کیا تھا، آپ کس لیے خدا کے حضور بیٹھے ہوئے؟ آپ اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کر سکتے. ایماندار یہ ابلیس کے حربے ہیں. اس کے پاس اپنی زندگی کا بڑا اچھا ریکارڈ ہے. اس نے فائلیں بنا رکھی ہیں کہ کس موقع پر کون سی فائل کھولنی ہے آپ کے لیے. حالانکہ یسوع مسیح نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن وہ بھائیوں پر الزام لگانے والا کوشش کرتا ہے کہ آپ کو خاموش کر دے. پھر جب آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں اپنے گناہ کی وجہ سے تو آپ کو برباد کر دیتا ہے، آپ کے آس پاس رہنے والوں کو برباد کر دیتا ہے. بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو ابلیس نگل رہا ہے. لیکن آج اس کہانی کو ہم جاننے والے ہیں. میں آپ کی توجہ پرانے عہد نامے پر لے کر جانا چاہتا ہوں. دوسرا سیموئیل نامے باب کی پہلی 7 آیات ابھی تلاوت کی ہیں بیٹی. یہ ایک نوجوان کی کہانی ہے، ایک بچے کی کہانی ہے جو کہ ننگا پیدا ہوا. کتنے لوگ ہیں جو کپڑوں سمیت پیدا ہوئے؟ وہ ہماری طرح پیدا ہوا اور وہ ایک شہزادے کا بیٹا تھا. وہ ساؤل بادشاہ کا پوتا تھا. اس کے باپ کا نام یوناتن تھا اور اس بچے کا نام محفوظ تھا. جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو اس کے باپ نے اس کا نام میری پر رکھا. اب جانتے ہیں بائبل مقدس میں ناموں کی بڑی اہمیت ہے. خدا نے جب بھی کسی کو بدلا تو پہلے اس کا نام بدل دیا. بائبل مقدس میں ناموں کی اہمیت ہے. میری پل کا مطلب ہے وعدہ کا فرزند. جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو اس کا باپ سوچ رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا وعدے کا فرزند ہے کہ اسرائیل سے بت پرستی کو دور کر دے گا. میرا بیٹا اسرائیل کی بحالی کا سبب ہوگا. میرا بیٹا خدا کی شریعت کو نافذ کرے گا. لیکن امان کرو، ایک دن ہمیشہ ایک دن ہی ہوتا ہے. ایک دن آپ کو خبر ملتی ہے، بہت کو اچھی خبر مل سکتی ہے، لیکن ایک دن آپ کو خبر مل سکتی ہے وہ بڑی دکھ والی خبر مل سکتی ہے. ایک دن آپ کا کوئی پیارا آپ کو چھوڑ کر جا سکتا ہے. امان کرو، ایک دن وہ ایک دن آ گیا. ایک خبر آئی کہ ساؤل بادشاہ اور اس کے تینوں بیٹے جنگ میں مارے گئے. یہ خبر شاہی محل تک پہنچتی ہے اور اس وقت میری بل کی عمر صرف 5 سال. جب یہ خبر اس کی دائیا تک پہنچتی ہے، کیونکہ اب اس کی جان کو خطرہ ہے،
کوئی بھی بادشاہ بننے کے لیے بچے کو قتل کر دے گا، اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہ جلدی سے بچے کو اٹھاتی اور دروازہ سے باہر بھاگنا شروع کر دیتی ہے، اور بھاگتے بھاگتے وہ گر جاتی ہے، بچہ اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے اور وہ پتھروں پر گرتا ہے اور دونوں پاؤں سے لنگڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس کی جان کو خطرہ نہیں، کیونکہ کوئی بھی کسی لنگڑے کو بادشاہ نہیں بنائے گا۔ ہمارے جب ہمارے حالات اس طرح کے ہوتے ہیں تو اکثر ہم سوچتے ہیں میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، میں دنیا کا سب سے نکما انسان۔ ہم سوچتے ہیں اب زندگی ختم ہو گئی ہے، اب کچھ اور ہو نہیں سکتا۔ اب اس لڑکے کی طرف جس کا باپ قتل ہو گیا، جس کا دادا قتل ہو گیا، اور صرف یہی نہیں، اس کی شناخت کو بدل، اس کا نام بدل دیا گیا ہے۔ اس کا نام تھا میربل، یعنی وعدے کا فرزند، اب وہ وعدے کا فرزند نہیں رہا، اس کا نام مفوسد رکھ دیا گیا ہے۔ مفوسد کا مطلب ہے شرمندگی کا فرزند۔ اور میں نے کہا ابلیس یہی کرتا ہے، وہ آپ کو شرمندہ کرتا ہے، اور کیا ہوتا ہے پھر وہ ہمیں برباد کر دیتا ہے۔ اب اس کا نام ہے مفوسد، یعنی شرمندگی کا فرزند، اس کی شناخت بدل دی گئی ہے۔ جب ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں، جب مشکلیں آتی ہیں، لوگ ہماری شناخت بدل دیتے ہیں، ہم لوگوں کی کمزوریوں کو ان کی شناخت بنا دیتے ہیں۔ وہ لنگڑے کا بیٹا، وہ اندھا، وہ ڈھکو، وہ چور، ہم لوگوں کو نیا نام دیتے ہیں، ہم لوگوں کی شناخت بدل دیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، خدا پرست لوگ بھی ایسے کرتے ہیں، کلیسیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ عورت جو جناح میں پکڑی گئی، یہ شگرد لکھ لیں، وہ عورت جو جناح میں پکڑی گئی، اس کا نام نہیں ہے بھائی، جس کے ساتھ جناح کر رہی تھی وہ آدمی کا ہے، یسوع مسیح کے پاس لے کر آتے ٹھہرو، وہ آدمی کا ہے، وہ عورت جو جناح میں پکڑی گئی۔ ہم لوگوں کی کمزوریوں کو ان کی شناخت بنا دیتے ہیں۔ ایمانداروں، اپنے آپ کو ویسے نہ دیکھیں جیسے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے ہمیشہ آپ کی کمزوری کو دیکھا ہے، آپ کے گناہ کو دیکھا ہے اور اس کو نیا نام دے دیا۔ ایمانداروں، اپنے آپ کو ویسے دیکھیں جیسے آپ کا خدا آپ کو دیکھتا ہے۔ رسول کہتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اب یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اے بیٹی سلامتی سے چلی جا۔ یسوع مسیح پہلے آپ کو محفوظ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اے بیٹی سلامتی سے چلی جا، پھر گناہ نہ کر، پھر گناہ نہ کرنا۔ ویسا ہی مجاز رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس کے اس لڑکے نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور کیا اس کے ساتھ ہوا؟ اس کو اس کی ماں سے جدا کر دیا گیا ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اس کا دادا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جس جگہ پر اس کو پہنچا دیا گیا ہے اس کا نام ہے لوط۔ وہ رہتا کہاں تھا؟ یروشلم میں، روٹی کے گھر میں۔ اب وہ کہاں ہے؟ لوط بار میں رہتا ہے۔ اگر میں لوط بار کے بارے میں بتاؤں تو ایسی جگہ یہاں پر صاف پانی نہیں ہے، یہاں پر کوئی زندگی کا سما نہیں ہے۔ اس وقت ریگستان میں ریت ہی ریت ایسی جگہ پر اس کو پہنچا دیا گیا ہے۔ لوط بار کا مطلب ہے وہ گھر جہاں پر روٹی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو چاول کھانے پسند، اپنے لیے زور کرتا ہے۔ آپ لوگ بار میں ایسا کیونکہ وہاں پر روٹی نہیں ہے، روٹی کا نہیں ایسا گھر جہاں پر روٹی نہیں ہے۔ جتنے چاول پسند کرتے ہیں وہ لوط بار میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ لوط بار کا مطلب ہے وہاں روٹی نہیں۔ اب ذرا تصور کریں کہ اس وقت میں لنگڑا ہونا کتنا مشکل ہوگا، کیونکہ اس وقت اسپیشل سروسز نہیں تھی، کوئی ویل چیئر نہیں تھی۔ وہ ہر کام کے لیے دوسروں پر ڈپینڈ کرتا تھا، وہ ہر کام کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتا تھا، اور وہ صرف جی ہی رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں وہ صرف جی رہا تھا
کتنے لوگ ہیں جو آج بھی صرف جی رہے، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے گزرے جا سکے، اپنے درد کی وجہ سے گہرا رہے ہیں، وہ صرف جی ہی رہے ہیں۔ یہ احساس اس پر حاوی ہو رہا ہے۔ یہ ابلیس چاہتا ہے کہ ہر ایک آدم کے بیٹے اور بیٹی کو اس احساس میں مبتلا کر دے، کیونکہ مفوست کی اب عمر 26 سال ہے، وہ ایک نوجوان ہے، 26 سال کا نوجوان ہے، اور وہ کس جگہ پر ہے جہاں پر روٹی نہیں ہے۔ اب یروشلم کا بادشاہ چینج ہو چکا ہے، اور یروشلم کے بادشاہ کا نام داؤد ہے، اور وہ روٹی کے گھر میں ہے، لیکن مفوست اس جگہ پر ہے، لوت بار میں ہے، یہاں پر روٹی نہیں۔ اب یاد رکھیں کہ اس لڑکے کے دادا نے 7 بار داؤد بادشاہ کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن داؤد نے خدا کے عہد کی طاقت کو یاد رکھا۔ اس نے کہا کوئی ہے ساؤل کے گھرانے میں سے جس پر میں اپنے بھائی یوناتن کی خاطر رحم کر سکوں، اور بتایا گیا ہے کہ ایک لڑکا ہے، اس کا نام مفوست ہے، اور وہ لنگڑا ہے۔ میں نے کہا لوگ ہماری شناخت بناتے تھے ہماری کمزوری کو، وہ لنگڑا ہے۔ اور بادشاہ نے کیا، 2 سیموئیل نام باب کی 4 آیت میں ہے، تب بادشاہ نے اس سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ زیبا نے بادشاہ کو جواب دیا وہ میکر کے گھر میں، ایمیل کے بیٹے میکر کے گھر میں ہے۔ اور بادشاہ نے کہا جلدی سے اسے میرے پاس لے۔ اب ایک بار آدمی ہاتھی پر سوار ہے، اونٹ پر سوار ہے، وہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے لوت بار میں پہنچ گیا ہے، اور شاید جا کر وہاں اس نے گھر ڈھونڈا ہوگا مفوست کا، اور وہاں پر دستک دی ہوگی، کوئی آواز نہیں۔ 2 بار 3 بار اب وہ لڑکا لنگڑاتے ہوئے مشکل سے اپنے دروازے تک پہنچا ہوگا۔ جب کنڈی کھولتا ہے تو اس کے سامنے ایک ایسا آدمی ہے جس نے خوبصورت کپڑے پہنے، وہ ویل ڈریسڈ آدمی کو دیکھتا ہے، اور وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ میں آیا ہوں کیونکہ بادشاہ نے تجھے بلایا ہے، کیونکہ تو وعدہ کا فرزند ہے۔ امانداروں، جب میں اس میسج کو دیکھ رہا تھا 2 دن میں، تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ لوگ وعدہ کے فرزند ہیں، کیونکہ بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے، آپ وعدہ کے فرزند ہیں، آپ اس کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں، اور بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ یاد رکھیں، لڑکے کے دادا نے اسی بادشاہ کو، میں نے کہا 7 بار قتل کرنے کی کوشش کی۔ اب اس لڑکے کی تقدیر کا فیصلہ بادشاہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوت بار میں رہتے ہوئے وہ گندے کپڑوں میں ملبوس ہے، وہ بہت کمزور ہے۔ اب وہ اس جگہ پر ہے، کمزور ہے، گندے کپڑوں پر ہے، لیکن وہ اس جگہ پر ہے جس جگہ پر اسے ہونا چاہیے۔ آپ بھی آج ٹھیک جگہ پر ہیں، اس جگہ پر آپ کو ہونا چاہیے۔ اب وہ اس جگہ پر ہے جس جگہ پر اس کو ہونا چاہیے۔ اسی محل میں وہ پیدا ہوا تھا۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ بادشاہ مجھے مار ہی دے گا۔ کئی لوگ ہیں جو ایسا سوچتے ہیں، وہ جب دکھ میں ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، لوگ خودکشی کرتے ہیں، یہ بھی ابلیس کا تدبیر ہے۔ لوگ اپنے درد کی وجہ سے تنگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے موت آ جائے۔ میں ایک جوڑے کی بات بتانا چاہتا ہوں، کلینک میں آئے میڈیسن لینے کے لیے، وہ بندے کے چہرے پر کوئی زندگی نہیں تھی، اور وہ میڈیسن میں نے کچھ لکھی، وہ ساتھ اسٹور میں گیا جب، تو اس کی بیگم کہنے لگی اس نے 2-3 بار خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اتنی دیر میں وہ آ گیا، جب بات ہوئی وہ خاموش تھا، لیکن خاموشی ٹوٹ گئی، اور وہ بدرو جو اس کو مرنے پر پیار کر رہی تھی، پاک روح نے اسے بسم کر دیا، اور وہ آدمی آزاد ہو گیا۔ مانگر جب تک آپ منہ کو نہیں کھولیں گے، اس لیے میں نے کہا خاموشی ابلیس کا تیر ہے جو وہ آپ کی طرف پھینکتا ہے۔ خاموشی وہ آپ کی آواز کو خاموش کر دیتا۔ محفوظ سے سوچ رہا ہے اب کیا ہوگا، اب بادشاہ کیا آڈر کرے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کہے کہ بادشاہ کو مجھے مار دو،
بادشاہ خاموشی ٹوٹ جاتی ہے. بادشاہ کہتا ہے کہ جو کچھ تیرے باپ کا ہے وہ سب میں تجھے واپس کرتا، اور آج کے بعد تو میری میز پر کھانا کھایا کرے گا اور تو میرا بیٹا ہوگا، تو میرے خاندان کا حصہ ہے. اب لڑکا سوچ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. اس کے ساتھ بہت سے لوگ ہوں گے جو بادشاہ کی میز پر کھانا کھاتے ہیں. شاید ان کو یہ بات پسند نہ ہو کہ ایک لنگڑا ان کے ساتھ کھانا کھائے. ہو سکتا ہے روز بار میں رہتے رہتے اس کے نیل بڑے ہوں، ان میں مٹی ہو، کپڑے اچھے نہ ہوں، لیکن بات کیا ہے؟ بادشاہ نے بلایا، بادشاہ نے بلایا ہے اور اس نے اس کے سامنے میز لگا دیا. مانتا ہو آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. ایک میرا دوست تھا، وہ بتانے لگا کہ کنونشن میں خدا کا بہت بڑا کام ہوا اور میں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا. غیر مسیح کا تھا، کئی بار چرچ میں یہاں بھی آیا ہے. اس نے خدا کو قبول کر لیا. وہ کہہ رہا تھا کہ صبح سنڈے تھا، میرا پوری کوشش میں جلدی سے کسی چرچ میں چلا گیا. میں خدا کی آواز کو سننا چاہتا تھا. جب میں چرچ میں جا رہا تھا چوکیدار نے مجھے کہا ٹھہر جاؤ، ادھر کیا رہے ہو؟ کہتا نہیں خدا کو قبول کر لیا، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں، آپ جیسے لوگوں کی یہاں پر جگہ نہیں ہے. اگر تو آ گیا تو آپ جیسے اور بھی آ جائیں گے. چلا گیا. یہ ایسے ہے جیسے کوئی آدمی ہسپتال میں جائے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور ہسپتال والے کہیں کہ ہم بیماروں کا علاج نہیں کرتے، ہم تندرستوں کا علاج کرتے. ایمانداروں اس طرح سے دیکھیں آپ کو بادشاہوں کا دل چاہیے. یسوع بادشاہ والا دل. بے شک آپ بادشاہ کی طرح کا دل چاہیے. میں نے کہا اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کہاں سے، اس سے فرق نہیں پڑتا آپ نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا اس کو کہ آپ کالے ہیں یا گورے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، کس خاندان سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں. وہ آپ کے دشمنوں کے روبرو آپ کے سامنے میز لگاتا ہے. ایمانداروں وہ آپ کے دشمنوں کے روبرو آپ کے سامنے میز لگاتا ہے. داؤد یہ بات کرتا ہے تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. خدا آپ کے دشمنوں کے روبرو میز لگاتا ہے. اور مفوسل کی طرح شاید لوگوں نے آپ کو زخمی کیا، لوگ کہتے ہو کہ آپ اس لائق نہیں ہیں، لیکن بے شک وہ جیسا بھی تھا اس نے بادشاہ کی بات کو مانا. وہ ٹیبل پر آ گیا، ایمانداروں میز پر آ گیا. اگر آپ نے جان سے دھو دیا تو آپ اپنا بہت بڑا نقصان کریں، کیونکہ آپ عام لوگ نہیں ہیں. میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ وعدے کے فرزند ہیں، آپ نور کے فرزند ہیں. اور اس نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ اس کے بیٹیاں اور بیٹے ہوں. یاد رکھیں آپ بادشاہ کے فرزند ہیں. آج آپ کو شرم کو دور کرنا ہے. شرم کے کپڑے اتارتے نہیں، صرف اس سے کہنا ہے اس کے خاندان کا حصہ بننا ہے. اور اس نے آپ کو بلایا ہے کیونکہ آپ شرم کے فرزند نہیں بلکہ آپ وعدے کے فرزند ہیں. کیونکہ خدا نے آپ کو بلایا ہے، اس لیے بہت ضرور ہے کہ آپ اس کے خاندان میں کام کریں. خدا چاہتا ہے کہ آپ کو برکت دے. مفوسل کو بہت سی چیزوں کو سیکھنا پڑا ہوگا. وہ بادشاہ کے ساتھ میز پر کھانا کھانے کے لیے بہت سی چیزیں اس کو سیکھنا پڑی ہوں گی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. بے شک وہ لنگڑا تھا لیکن اس نے بادشاہ کی بات کو مانا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ وعدہ کے فرزند ہیں، شرم کے فرزند نہیں. آپ نور کے فرزند ہیں، طریقے کے فرزند ہیں. ہو سکتا ہے آپ بہت سی تکلیفوں میں زندگی گزار لیں، بہت سی بیماریاں ہوں جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں. شاید آپ اپنی زندگی سے ہی اٹھا گئے، لیکن یاد رکھیں آپ ابھی اپنے گھر میں نہیں، آپ تو لوٹمار میں رہ رہے ہیں. بائبل مقدس کہتی ہے 3 باب کی 20 آیت میں ہمارا وطن
آسمان پر ہے، اور وہاں سے ایک منجی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ منتر اب لوٹ پر میں بے شک مشکل ہے، یسوع اس کی بات کو سنی۔ یوحنا کی انجیل 14 باب کی پہلی 4 آیات میں وہ کہتے ہیں تمہارا دل نہ بھٹکے، تم خدا پر امان رکھتے ہو، مجھ پر بھی امان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ انگلش میں پڑھیں تو لکھا میرے باپ کے گھر میں بہت سے محل ہیں۔ بے شک یہاں پر زندگی مشکل ہے۔ آپ بادشاہ جاتے ہیں، آپ شاہی کانوں کا فرقہ، بائبل کہتی ہے تم ایک برگزیدہ قوم، شاہی کانوں کا فرقہ اور مقدس قوم، آپ کی رگوں میں بادشاہ گھومتا ہو گیا ہے، کیونکہ آپ وعدے کے فرزند ہیں اور اس نے آپ کو بلایا ہے۔ آپ اس کی میز پر حاضر ہیں، کہ آپ اس کے خاندان کا حصہ ہیں، آپ اس کے خاندان سے ہیں، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ لوگ بات سے باہر آ جائیں اور روٹی کے گھر میں اس کے بادشاہ کے پاس پہنچ جائیں۔ اب میں اس بات کے ساتھ ختم کروں گا کہ حافظ صاحب کی فرمان ہے ناصری، حافظ صاحب کے فرمان ہے ناصری داؤن سدا دے سوکھ کا گائے، حافظ صاحب فرمان ہے ناصری داؤن سدا دے سوکھ دا راج دے گا جڑا سہنتا ہے وہ دے دکھ ہی تھے، اتنے رہنا کدی محتاج تھے، وہ جیندہ ہی مار جائے جڑا راکھا اپنے نام لاج دے گا، تے جان دین دی کر وفادار جڑا انہوں طالبہ زندگی کا تاج ہے۔ ہاللیلویا۔ میں چاہتی ہوں ایک دفعہ زوردار تالیاں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ ہمارے درمیان اعجاز بھائی ہیں، ان سے درخواست ہے وہ خداوند کے مذبح پر آئیں اور زندہ پاک کلام کے شکر گزاری کی دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ ہاللیلویا۔ آسمانی باپ تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں پاک روح کے ساتھ مل کر تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے آج کے زندہ بابرکت اور زندگیوں کو بدل دینے والے کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کے کلام کے سبب سے یہ بھید، یہ مکاشفہ برکت کا خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں اس کلام کے سبب سے خداوند نجات اور ہر طرح کی ترقی کا باعث بنے گا۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں خداوند، تو نے آج کے کلام کے سبب سے ایک ایک زندگی پر اپنے رحم، اپنے فضل کو انڈیلا ہے، اور تیرے پاک روح کی حضوری اور معموری کے لیے، اس مددگار کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو ہماری آنکھوں کو کھول دیتا ہے، جو ہمارے ذہنوں کو کھول دیتا ہے، اور جو تیرے بڑے بڑے بھید خدا ہم پر عیاں کرتا ہے۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس سارے کلام کو اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے اور ایک ایک زندگی کے لیے یسوع مسیح کے نام میں ریسیو کرتے ہیں، اور ساری عزت، سارا جلال تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام کو دیتے ہیں۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ ہم جان کر کی رہنمائی میں گیت گائیں گے، اسی کے دوران ہم سب اپنے ہدیہ نذرانے خداوند کے حضور پیش کریں۔ ہمیشہ بائبل مقدس فرماتی ہے خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ خدا چاہتا ہے اس کے ایماندار لوگ جب اسے دیں تو خوشی سے دیں، تو جب آپ ہدیہ دیں تو مسکراتے ہوئے اور خوشی سے دیں، کم دیں یا زیادہ دیں، آپ کی جیب جتنی بھی اجازت دیتی ہے آپ خوشی سے دیں۔ آمین۔
शिफा होती है, उस कलाम में हमारे लिए शिफा होती है। हमें हम उस शिफा को अपनी जिंदगी में रिसीव करें। हमारी जिंदगी में कोई भी मुश्किल है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, बेरोजगारी है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, ना इत्तेफाकी है, ना फरमानी है, मैं कहती हूँ हर एक जुआ बंद उसके नाम से डूबेगा। हालेलुया। सफरहान आएंगे यहाँ पर खुदा के मस्बा पर दुआ करेंगे। जितने लोग अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। जितने लोग महसूस करते हैं कि आज उनको शिफा की जरूरत है, वो ज़हनी शिफा हो सकती है, रूहानी शिफा हो सकती है, वो आपकी जिस्मानी शिफा हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हालेलुया। हम अपनी आंखों को आसमान में रखेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे स्वर्ग में और अपने लिए शिफा मांगेंगे। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र। अजीब मुशीर खुदाए कादिर मुतलिक भाग के खाली मालिक तेरा शुक्र करते हैं जिंदगी में तमाम नेमतों के लिए, तीसरे मस्से के लिए, बाबरू के लिए, बाबरू की लाइटिंग ब्लेसिंग के लिए, तो तो अजीब मुशीर है खुदावंद। आज तेरे हाथ में मुद्द दिखो, एक दान हो, तेरे कभी हाथ में तेरे में मिलते हैं शफकत और बाबरू की लाइटिंग मांगते हैं, एक की जिंदगी में तेरा बाबरू और काम करे। आज कोई यहाँ मौजूद है जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, कोई जिस्मानी बीमारी ये नाम से बाबरू की कुदरत से हालेलुया। खुदा का दिन है, खुदा रश्म का खुदा है, तेरे पास खुदा बाबरू तेरे नाम तेरे काम अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज मेरे साथ एक रिश्ते का बात है, बाबरू एक जिंदगी में ऐसी अपने आप को तुम्हारे दरमियान सबूतों के साथ पेश करता है, सबूतों के साथ हमें खुदा हमारे दरमियान काम करता है और तेरे सबूत ये तेरे मौजूद है। आगे की जिंदगी में मौजूद सारे जुए बंधन यीशु नाम से बाबरू की कुदरत से अभी दूर कर जाए। जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज मिली और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो हमारे कर्जों में माफ करना हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा तेरे बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदावंद तुम्हें बरकत और तुम्हें मोहब्बत खुदावंद अपने चेहरे का नूर तुम पर जलवाता फरमाए और तुम पर मेहरबान है। खुदावंद अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मतवज्जा करे और तुम्हें सलामती बख्शे।
अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत, रूह ज़मीन पर तमाम मुक़द्दसीन के साथ, हाज़र जमायत के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ अब से हमेशा रहती है। आमीन। हालेलुया। इबादत का वक्त खत्म होना चाहता है। आप एक दूसरे से मिलिए और आगे से दिलों को रुक सको। सुबह पाक सबत की जो इबादत है, तमाम ईमानदारों से, तमाम लोगों से दरख्वास्त है, सुबह की इबादत 9:30 बजे है। आप सब जरूर आए, अपने खानदानों को साथ लाएं ताकि हम जिंदा